بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بے باک ہو جائے۔ قرآن سیکھنے کے کچھ آداب ہیں، قرآن میں جو الفاظ ذکر ہوئے ان الفاظ کی مختلف اقسام ہیں۔ آج کا یہ سبق آپ پورا سنیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو بہت کچھ معلومات ملیں گی اور قرآن سمجھنے میں یہ چیزیں معاون اور مددگار ہوں گی۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی کئی اقسام میں سے دو قسمیں ہم آج کے اس سبق میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے ظاہر اور ایک ہے نص۔ ظاہر کیا ہوتا ہے اور نص کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر وہ معنی ہوتے ہیں جو کلام سے بالکل ظاہری الفاظ سے مراد لیے جاتے ہیں، اور نص کیا ہوتی ہے؟ کہا ما سیق الکلام لأجلہ، جس مقصد کے لیے کلام کو لایا جائے اسے نص کہا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال رکھا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ آیت مبارکہ کا مطلب بالکل واضح ہے۔ ظاہر معنی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیع خرید و فروخت کو جائز رکھا ہے، حلال رکھا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ اب اس کی نص کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی؟ وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ ربا مثل بیع ہے، یعنی ربا بیع کی طرح ہے، جیسے بیع میں پروفٹ ہوتا ہے ایسے ہی ربا میں بھی پروفٹ ہوتا ہے، تو یہ تو دونوں کام ٹھیک ہیں۔ اللہ کریم نے ان کا رد کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا۔ کیا کرنے کے لیے؟ رد کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس آیت کی نص رد قول مشرکین ہے، مشرکین کی بات کو رد کرنا اس آیت کی نص ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال رکھا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ یہ ظاہر اور نص کا فرق۔ اب یہ سبق کیوں پڑھایا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو باتیں نبی پاک کی ہمارے سامنے آتی ہیں یا قرآن کی دو آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان دو آیتوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں۔ ان آیتوں میں جو تطبیق کی جاتی ہے یا حدیثوں میں تطبیق کی جاتی ہے وہ یوں ہی کی جاتی ہے کہ ان آیات کا ظاہر اور نص چیک کیا جاتا ہے، تو جو نص ہوتی ہے وہ افضل ہو جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے اور ظاہر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ آیا۔ منافقین تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے مدینے میں بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے انہیں صدقے کے اونٹ تھے جہاں وہاں بھیجا اور ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا اشربو ابوالہا، بعض روایات میں من بھی ہے، اشربو من ابوالہا، اونٹوں کا پیشاب پئیں۔ اس حدیث میں ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ پیشاب پینے کا حکم، اس کا مطلب پیشاب پاک، پیشاب پاک، پینے کا حکم ہے تو ناپاک چیز پلائی نہیں جاتی۔ اس ظاہری الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے مقام پر ایک روایت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، انہیں عذاب ہو رہا تھا، تو نبی پاک نے ان میں سے ایک کی وجہ بیان فرمائی، ارشاد فرمایا یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو۔
فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ کہ عام طور پہ عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔ پیشاب سے بچو۔ اب یہاں پیشاب پاک، یہاں پیشاب سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، دونوں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ دو حدیثیں ہیں، اسی طرح دو آیتوں میں بھی ہوتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کس پر عمل کرنا ہے؟ پیشاب کو پاک قرار دینا ہے یا ناپاک قرار دینا ہے؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معنی ہم نے لیے پیشاب کے پاک ہونے کے، یہ معنی اس حدیث کی نص نہیں ہے، یہ ظاہری معنی ہے۔ اس کی نص کیا ہے؟ نص یہ تھی کہ وہ لوگ بیمار ہوئے تھے اور بیماری کے علاج کے لیے یہ علاج تجویز ہوا تھا، یہ ہے نص۔ ظاہر یہ ہے کہ پیشاب پاک ہے، لیکن نص یہ ہے کہ بیماری کے لیے انہیں پلایا گیا۔ اس حدیث میں ظاہر ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اور نص بھی یہ ہے کہ پیشاب سے بچو۔ نص بھی یہی ہے کہ پیشاب سے بچ کے رہو، اسے پینا تو دور کی بات، کپڑوں پہ بھی نہ لگنے دو۔ نص بھی یہ ہے، یہ نص ہے اور یہ ظاہر۔ جب ظاہر اور نص دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوں، ایک حدیث کا ظاہر ایک معنی دے رہا ہو اور نص دوسرا معنی دے رہی ہو، تو نص کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نص کا مرتبہ ظاہر سے بلند ہے، افضل ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا اور پیشاب کے پینے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی۔ پیشاب کے پینے کی اجازت نہیں ملے گی کسی کو، کیونکہ نص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا ہمارا ظاہر اور نص کا۔ امید ہے کہ قرآن پاک سمجھنے میں ہمیں یہ بڑا معاون ہوگا۔ یہ چونکہ عوام بھی اسے دیکھتی سنتی ہے، تو آخری پیغام ضرور یاد رکھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں، لیکن کسی عالم دین کے قدموں میں بیٹھ کر، کسی عالم دین سے اصول پڑھ کر قرآن سیکھیں۔ یہ جو طبقہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم خود سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم خود سے قرآن سے مسئلے نکالتے ہیں، قرآن سے خود مسئلے نکالنا اتنا آسان کام نہیں، خصوصاً وہ طبقہ جنہیں تقلید کے نام سے الجھن ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ان کے لیے بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہر ایرا غیرہ حل کر لیتا ہے، تو ضرور قوم کو گمراہ کریں کہ جی یہ قرآن خود سے پڑھا کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں علماء کا کام ہے، تو علماء کے قدموں سے عوام کو وابستہ کریں۔ ائمہ کی ذمہ داری ہے، ائمہ مجتہدین یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اپنے ائمہ کے اتباع میں چلیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔